بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھانے والا شکر گزار برابر ہے اس روزے دار کے جو صبر کرنے والا ہو، یعنی کھانا کھانے والا شکر گزار برابر ہے اس روزہ دار کے جو صبر کرنے والا ہو۔ حدیث مبارکہ کی تشریح کچھ یوں ہے کہ سب مسلمانوں کو اس حدیث پاک میں کھانے پینے کے بعد شکر کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ صبر اور روزے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ بلا شبہ روزہ اور صبر بڑی اہم عبادات ہیں، لیکن کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کی برکت سے ان کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں کھانے کی دعا بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ و برکت اللہ، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کو یاد کیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے کہ اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور روزے کا کم از کم شکریہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مفسدات صوم سے روکے رکھے، یعنی روزے کے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو اب اس حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزے دار صابر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ تشبیہ اس میں نہیں ہے کہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ تشبیہ اس میں ہے کہ دونوں نفس ثواب میں برابر ہے، یعنی ثواب ان دونوں کا برابر ہے۔ ورنہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے مالدار سے بہت بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث مبارکہ کی عبارت کے لغات، الطاعم طاعم یطمع سمع یسمع سے ہے، بمعنی کھانا کھانا۔ قال تعالی فانظر الی طعامک وشرابک، سمجھ میں آ گئی؟ الشاکر شکر یشکر، باب نصر ینصر سے ہے، بمعنی قدردانی کرنا، احسان کا اعتراف کرنا، احسان کا اعتراف کرنا۔ قال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ مزید تمہارے اوپر نعمتوں کا اضافہ فرمائے گی۔ الصائم صام یصوم صوما سے بمعنی روزہ رکھنا۔ قال تعالی والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ الصابر صبر یصبر، صبر یصبر صبرا، باب ضرب یضرب سے، بمعنی صبر اور برداشت کرنا۔ قال تعالی والصابرین والصابرات۔ امید ہے کہ آج کی یہ حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔